یہ IMF کے سامنے بھیک مانگ مانگ کے $50 ارب سے اوپر قرضہ چڑھا گیا. کون قرضے واپس کرے گا؟ اوپر شان دیکھیں، 16 کروڑ کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں. ہر دوسرے دن آصف زرداری قلعے کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے، وہاں نکلتا نہیں ہے، اور جب نکلتا تو ملک کے باہر چلا جاتا ہے. کبھی کدھر دورے کر رہا ہے، کبھی کدھر دورے کر رہا ہے. نہ فاٹا گیا ہے، نہ سوات گیا ہے، کبھی جدھر لوگ فوجی مارے مر رہے ہیں، شہری مارے ہیں. لیکن ہر دوسرے دن دبئی، جناب پرائیویٹ ٹور پہ دبئی چلے گئے، کبھی پرائیویٹ ٹور پہ ادھر چلا گیا. یوسف رضا گیلانی 75 کروڑ روپے کے دورے کر چکے. غریب ملک ہے یہ. 1 ارب روپیہ ان کا گھروں کا خرچہ، PM ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس. تو یہ مشرف کو دیکھو، پروٹوکول مل رہا ہے ان کو. غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس مار مار کے. بھی بجلی مہنگی ہونے والی ہے ذرا بھی. ویسے اس کی بھی تیاری کر لیں، 16 مارچ کے بعد ہم سب نکلیں گے بجلی کے اوپر بھی. ان سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ کیسے گزارا کریں گے. کبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی بارش ہے. پٹرول حکومت کو 22 روپے پڑتا ہے، لوگوں کو 57 روپے لیٹر بیچتی ہے. لوگوں کا خون چوس رہی ہے، لیکن اپنا رہن سہن نہیں، کوئی اپنے خرچے کم نہیں کرنے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان جو اس کو بننا چاہیے تھا. ہم اس کو، قائد اعظم اور علامہ اقبال کو ہم لبرل سمجھتے ہیں. ہم امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں کو لبرل نہیں سمجھتے. میں آخر میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، جب میں نے سیاست شروع کی تو میں نے جب دیکھا کہ جو 2 سب سے کمیٹڈ ورکرز تھے، نظریاتی ورکر تھے، ایک جماعت اسلامی اور ایک پیپلز پارٹی. مجھے آج ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہوا کیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنا ٹولہ لا کے، اور ٹولے میں سب تقریباً مجرم ہیں. جو ٹولے لے کے آیا ہے نا، ایک ان کا ریاض لال جی جو چوری کر کے باہر بھاگا ہوا تھا. چیمبر آف کامرس آف فرنٹیئر نے کہا ہے کہ یہ اس کو سٹیل مل کم پیسے پہ سٹیل بلٹس دے رہی ہیں، جس کا نقصان 1 سال میں سٹیل مل کو 7.1 ارب روپے کا ہوگا. یعنی کہ وہ جو ڈاکو پہلے بار بیٹھا ہوا تھا وہ پاکستان آیا ہے اور اس سے بڑا ڈاکہ مار رہا ہے. اور اس کے پیچھے کون ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں کون پیچھے بیٹھ کے، جو کون حکم کر رہا ہے کہ جناب سستے بلٹس دو. تو ابھی میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اتنی قربانیاں، آپ کا ذوالفقار علی بھٹو، آپ کا بیچارے کی شہادت جو ہوئی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ عدالتیں آزاد نہیں تھیں. اگر آزاد عدالتیں ہوتی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ لگتی. اب جب آزاد عدالتیں آنے لگی ہیں تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سب سے بڑے غلام جج کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے مارشل لاء کو جائز کروا دیا ہے. لیکن آزاد جج آپ کو نہیں پسند. اس لیے میرے بھائیوں، میں پیپلز پارٹی والے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، جنگ چھوٹے سے مفاد پرست ٹولے اور نظریاتی لوگوں کے بیچ میں. وہ لوگ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے، اپنے ذات کے لیے، NRO کے لیے، اپنے چوری کیے ہوئے پیسے کے لیے، اپنے قتل بچانے کے لیے، اپنی کرسیوں کے لیے اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے اصل جنگ. مجھے بتائیں، مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ چیف جسٹس اگر نہیں بھی آتا، جسٹس ڈوگر آتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہمیں ذاتی فرق پڑے گا؟ کوئی میرے کرپشن کیسز ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ان کو فرق پڑتا ہے. جن لوگوں نے غلط 2 نمبر پیسہ بنایا ہوا ہے اور آگے بنا رہے ہیں اور بنانا ہے، جو لوگ کرسیوں کے لیے یہ سینٹ کے ٹکٹ جو بک رہے ہیں، کروڑوں روپیہ بنا رہے ہیں ٹکٹ بیچ کے، اب جو خرید و فروخت ہو رہی ہے پنجاب میں، ان لوگوں کو بڑا فرق پڑے گا. آزاد عدالتیں آ گئی، ان کے تو سارا کاروبار ختم ہو جائے گا.
وہ بزنس مین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ساری 2 نمبری پہ بزنس کرتے ہیں، ان کی بزنسز ختم ہو جائیں گی، لیکن پاکستان جیت جائے گا، لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ جس ملک کی عدالتیں آزاد، اس ملک کی عوام آزاد۔ جس ملک کی عدالتیں ڈوگر عدالتیں، اس ملک کے لوگ بھیڑ بکریاں۔ یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی دنیا میں ملک ترقی کیا ہے، اس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھی گئی ہے، قانون کی بالادستی پہ رکھی گئی ہے۔ مجھے ایک دنیا کا معاشرہ بتا دیں، رومن ایمپائر، رومن لا، قانون تھا بہتر، دنیا میں سب سے بہتر رومن لا تھا۔ مسلمانوں کی 700 سال تک دنیا میں سپر پاور بنے، اس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ خلافت راستہ میں رکھی تھی۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو کیا کیا تھا انہوں نے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہو جائے گا، قانون کی بالادستی قائم ہوگی۔ 2 خلیفہ وقت، 4 میں سے 2 خلیفہ کٹارے میں جا کے کھڑے ہوئے، عدالتوں میں کھڑے ہوئے، یہ مسلمانوں کا انصاف تھا۔ اس کے بعد بھی حالانکہ بادشاہت کی طرف چلا گیا کام، لیکن امید سلطانوں کے 14 امید جو خلیفہ تھے، صرف 4 اپنے بیٹوں کو اپنے بعد خلیفہ بنا سکے، باقی اتنا قانون تھا، آزاد عدالتیں تھیں۔ اورنگزیب کا سن لیں، اورنگزیب کے دور میں اورنگزیب نے فیصلہ کیا ہے بیجاپور کی حکومت کو حملہ کرنے کے لیے، جس کا مسلمان سربراہ تھا، وقت کا جو قاضی تھا، اس نے اورنگزیب کو کہا آپ یہ حملہ نہیں کر سکتے، یہ شریعہ کے خلاف ہے۔ اورنگزیب نے اس کو چیف جسٹس افتخار کی طرح یہ نہیں کہا کہ جو مشرف نے کہا کہ مسترد کر دیا، اس نے 1 سال انتظار کی۔ جب وہ قاضی حج کرنے گیا تو پیچھے سے حملہ کیا اس نے، یعنی کہ تب بھی مسلمانوں کے دور میں عدالتوں میں بڑی جان تھی۔ ہماری بربادی تب آئی کہ آہستہ آہستہ یورپ کے اندر قانون کی بالادستی آنی شروع ہو گئی۔ وہ میگنا کارٹا آیا پہلے، پھر اولور کرومویل کی ریولوشن آئی، پارلیمنٹ بادشاہ کو کنٹرول میں لے آیا، بادشاہ کو قانون کے نیچے لے آیا، فرینچ ریولوشن آ گئی، امریکن کانسٹیٹیوشن آ گئی، وہاں قانون کی بالادستی قائم ہونی شروع ہو گئی، اور ہمارے قانون کی بالادستی ہم دوسری طرف جانا شروع ہو گیا، بادشاہت کی طرف۔ آج بھی دیکھ لیں کتنے مسلمان ملک ہیں جدھر قانون کی بالادستی ہے، ساری جگہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں یا مشرف کی طرح کے ڈکٹیٹر کتنے ہیں؟ تو اصل میں جنگ قانون کی بالادستی اور آزاد عدالتوں کی، اور وہ عوام کی بھلا، پاکستان کی سروائیول، اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کی اکنامک پروگریس، سارا ایک مضبوط اور آزاد عدالتی نظام پہ۔ ہمارے سامنے سنگاپور، جو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا سنگاپور کو 45 سال پہلے، ایک ایماندار چیف ایگزیکٹو، ایک ایماندار پرائم منسٹر، اس نے آ کے سب سے پہلے عدالتیں صحیح کی۔ آج سنگاپور کا جو چیف جسٹس ہے، دنیا کا سب سے زیادہ تنخواہ دار چیف جسٹس سنگاپور کا۔ سنگاپور کی جو آج جوڈیشری ہے دنیا میں مانی جاتی ہے۔ کیا نتیجہ ہوا کہ $450 پر کیپٹا سے سنگاپور کی آج پر کیپٹا انکم $32,000 ہے، کیونکہ جب آپ کی عدالتی نظام ٹھیک ہوتا ہے، سرمایہ کاری، صنعت کاری ہوتی ہے، اصل لوگ بزنس کرنے آتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی سے کبھی پوچھیں، جو آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، کبھی ان سے انٹرویو کر کے پوچھیں کیوں نہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آتے، آنا چاہتے ہیں، ترستے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے۔ ان کے پاس کم از کم $200 ارب کی سالانہ آمدنی ہے، $200 ارب کی۔ پاکستان اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ نہ یہاں کا قانون جنگل کا قانون ہے، اوپر سے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ان کی کھال ادھیڑنی شروع کر دیتے ہیں لوگ، 100 لوگ رشوت مانگنے آ جاتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ ایمانداری سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا.